الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. سامعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو ویڈیوز جو میں نے پہلے بنائی اس میں میں نے آپ کے سامنے سیاستہ سے مدلل باتیں رکھی ہیں کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان اور اللہ وحدہ لا شریک کے کلام میں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کا ذکر جو ہے وہ عین عبادت کا جز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اوجب ہے. اور اسی طرح اذان کے حوالے سے جو ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ ہم اذان میں علی ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور حی علی الخیر العمل کا جو کلمات ہم کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جناب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے حوالے سے خواہ عزاداری ہو خواہ کچھ بھی اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو، ہمارے علماء کرام نے اس پہ بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور دلیلوں کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ناصبیوں کو اور خارجیوں کو. تو اذان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جی سارے سوالوں کا ٹھیکہ تو ہم شیعوں نے لیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ علمی لیول پہ یہ سب جانتے ہیں کہ تشیع کے محدثین اور ان کے علماء کرام، ان کے جو بھی لکھنے والے ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ تمام کے تمام کا ثانی کوئی نہیں ہے جی. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ ہم جواب ہر بات کا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں اور ہم ہی پہ ہی سوال ہو رہے ہیں. ہم بھی سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اذان میں حی علی الخیر العمل کا کلمات کہتے ہیں 2 مرتبہ اور جناب امیر کی شہادت دیتے ہیں، ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اب میرا ایک کویسچن ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر اپنی بات کو شروع کروں گا. جی سب سے پہلے ہے جی ترمذی کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 192، جامعہ ترمذی حدیث نمبر ہے 192. سنیے گا جی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابو مخزومہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے. اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. بعض اہل علم اذان کے سلسلے میں اسی طرف گئے ہیں. ابو مخزورہ سے یہ بھی روایت ہے کہ وہ اقامت اکر ہی کہتے تھے، یعنی کہ یہ حدیث سے ایک اور بھی اس کے آگے حدیث ہے، وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ جس میں یہ تو ایک کتاب سے ہوگی جامعہ ترمذی سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اذان کے 19 کلمات جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائے. اچھا، اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. میں روایت آپ کے سامنے ایک رکھ دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھتا ہوں کہ جی ہاں جی، تو اس میں ہم نے اپنے 19 کلمات ثابت کرنے ہیں اور پورے کرنے ہیں، اور الحمدللہ نبی مکرم کی زبان اقدس سے جو 19 کلمات نکلے ہیں وہ ہمارے تو ثابت ہیں. اب بات یہ ہے کہ جن کے 15 ہیں نا، ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ 15 کیسے پڑھتے ہیں. جی ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ 15 کلمات کیسے پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ 15 کلمات والی اذان ٹھیک ہے یا 19 کلمات والی. ہمارے تو الحمدللہ 19 کلمات پورے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں جی انشاءاللہ تھوڑا سا نا سسٹم کی وجہ سے لیٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بس
بس انشاءاللہ میں نے ایک روایت صرف آپ کے سامنے رکھنی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا مدعا انشاءاللہ رکھنے والا ہوں کہ ہم جو 19 کلمات کہتے ہیں جس میں 2 مرتبہ حی علی الخیر العمل، حی علی الخیر العمل، اور 2 مرتبہ یعنی حضرت امیر کی گواہی جو دیتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں نے رکھنی ہے، اور وہ روایت میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ہے جی ہاں جی، اور اس میں یہ روایت ہے جی کہ نص کے قرآن کے مطابق، قرآن کی نص اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے برخلاف اگر کوئی بندہ بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو وہ کفر کے زمرے میں جاتا ہے جی۔ احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی نص کے برخلاف جانا کفر کے متعارف ہوگا اور وہ کفر میں گنا جائے گا۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین لوگوں کو بتایا، جس دین کی تبلیغ کی، اس دین کے حوالے سے ہم نے وہی بات دیکھنی ہے کہ جس دین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے وہ دین اصل میں کہاں پر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کمی یا بیشی کرتا ہے، بدعت داخل کرتا ہے یا اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ اب خود سمجھ جائیے گا کہ وہ کہاں پر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اذان کو چینج کیا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جس کے لیے میں تھوڑا سا مجھے ویٹ کروانا پڑ رہا ہے کہ اذان جس نے بھی چینج کی ہے نا جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بدعت تو اس نے کی ہے، اور سب سے بڑی بدعت تو وہی ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے کسی اور چیز کا اضافہ کرے یا کسی چیز کی کمی کرے، تو اس میں جو ہے وہ جی سیدھا سیدھا کفر کے زمرے میں جائے گا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آ گیا، اچھا یہ جی کنز العمال کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 342، کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 342، جی سنیے گا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی اپنی اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے۔ اب المصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 اور المصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 192۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فجر کی اذان دیتے تھے اس میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد امام زین العابدین بھی اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے، یہ بھی ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے المحلہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر ہے 345، جس میں یہ ہے کہ ہر اس اجماع، کوئی بھی اجماع ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر اس میں علی نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ یہ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ المحدث فقیہ امام ابن حزم لکھتے ہیں المحلہ میں۔ اور جس نے بھی اجماع کیا ان 15 حروف والی اذان پہ، اب اس کو کفر کے زمرے میں جانا تو بنتا ہی ہے۔ اب جس نے بھی اجماع کیا علی کے بغیر تو وہ کہاں گیا؟ اللہ کی لعنت میں گیا۔ جی سنیے گا جی، اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 19 کلمات جو ہیں شیعہ جو اذان دیتے ہیں حی علی الخیر العمل پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی۔ سنیے گا جی، کتابوں کے حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شرح مقاصد ہے، جلد نمبر ہے جی اس کی 3 صفحہ نمبر ہے 294، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے کوشی کی شرح تجدید صفحہ نمبر 408، اور اس کے بعد جناب والا سوائے محرقہ ہے۔ اچھا، کوشی کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس میں سنیے گا جی، علامہ علاء الدین علی بن محمد الشہیر الکوشی یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے منبر پر فرمایا کہ اے لوگو، 3 امر نبی کے زمانے میں تھے اور میں ان سے روکتا ہوں۔ 3 ایسے کام جو نبی کے زمانے میں جائز تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کام کرو، ان کاموں سے میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا حکم نہ مانے
اگر کوئی میرا حکم نہ مانے تو میں اسے سزا دوں گا، کیونکہ میں ان تینوں کاموں کو حرام کرتا ہوں۔ وہ تین کام کون کون سے ہیں سنیے گا جی۔ سب سے پہلا کام ہے متاع النساء، متاع الحج اور حی علی الخیر العمل، یعنی کہ متاع النکاح، متاع الحج اور حی علی الخیر العمل نبی کے زمانے میں یہ رائج تھے، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی رائج تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے، لیکن میں اپنی خلافت میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں اور جو میرا حکم نہ مانے اس کو سزا دوں گا۔ یہ کوشش کی عبارت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر ہے اس کی جی صفحہ نمبر 408۔ اچھا آگے سنیے گا جی، تھوڑا سا اور ہے، شرح مقاصد کی عبارت آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 294 اور جلد نمبر ہے 3، جس میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ سعید الدین تفتازائی فرماتے ہیں کہ روایت آئی ہے کہ عمر نے کہا تھا کہ تین چیزیں نبی پاک کے زمانے میں تھیں اور میں ان سے روکتا ہوں اور منع کرتا ہوں، اور جو شخص میری مخالفت کرے گا سزا دوں گا، متاع الحج، متاع النساء اور اذان میں حی علی الخیر العمل۔ ٹھیک ہے جی، 2 دفعہ حی علی الخیر العمل سکپ کس نے کیا؟ خلیفہ دوم نے۔ اچھا جی آگے چلیں جی، آگے جناب والا آپ کو یہ بتاؤں، میں اپنی اذان کی بات کر رہا ہوں، لوگ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، اپنی اذان پہ پہلے بتائیں کہاں سے لیا انہوں نے جی۔ اب آگے چلیں جی، صحابہ کرام مثلا عبداللہ بن عمر، ابو امامہ اور جناب بلال اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا امام زین العابدین اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے۔ اچھا کتاب کون سی ہے؟ سیرت حلبیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 358۔ اس کے بعد ہے جی نیل الاوتار، جلد نمبر ہے اس کی 2 صفحہ نمبر ہے 44۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424۔ کنز الامال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266۔ اچھا جی اس کے بعد ہے جناب والا ہاں جی ابن شیبہ نے بھی یہی لکھی ہے، اور شرح ہدایہ منقول میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور شرح صحیح بخاری کی تشبیہ میں بھی صفحہ نمبر ہے 193۔ سنیے گا جی سیرت حلبیہ کی عبارت۔ قاضی حلب برہان الدین فرماتے ہیں کہ خلیفہ زادہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام زین العابدین اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی الخیر العمل کہتے تھے۔ امام زین العابدین حدیث ثقلین کی روشنی میں واجب الاتباع ہے، یہ نیل الاوتار کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور امام زین العابدین کی حدیث حی علی الخیر العمل بالکل ٹھیک اور صحیح الاسناد ہے۔ آپ واجب الاطاعت ہے، واجب التعظیم ہے، اور آپ کی حدیث بالکل صحیح بھی ہے اور اہل سنت کی معتبر کتب میں لکھی ہوئی ہے جی۔ آگے جی مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حاتم بن اسماعیل اور مسلم بن ابی مریم نے نقل کیا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلی اذان یہی پہلی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی جی۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے اور کتب رجال میں اس کی تمام اسناد بالکل ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے اہل سنت کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد الغایات شرح ہدایہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی مصنف احمد بن ابراہیم بن عبد الغنی حنفی شمسی شمس الدین ابو عباس لکھتے ہیں، اس کی گواہی کی روشنی میں تمام حجت ہو گئی ہے کہ امام زین العابدین اذان میں مذکورہ کلمہ فرماتے تھے۔ کتب اہل سنت میں خصوصاً نیل الاوتار میں صریح ہے کہ اہل بیت رسول کے طریق سے کلمہ مذکورہ کا اذان میں داخل ہونا ثابت ہے، اسی لیے اہل بیت رسول کے پیروکار حدیث ثقلین کی اطاعت کرتے ہوئے اس کلمہ کے آج تک قائل ہیں۔ یہ اہل سنت کے محدثین کہہ رہے ہیں جی، اہل سنت کے محدثین کہہ رہے ہیں کہ حی علی الخیر العمل نبی کے زمانے میں اور خلیفہ اول کے زمانے میں بھی رائج تھا، اس کو سکپ کس نے کروایا، رکوایا اور حرام کس نے کیا؟ خلیفہ دوم نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو انسانیت کی تمیز سکھانے آئے تھے، تمیز سکھانے آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے، یا یہاں سے لوگوں سے سیکھنے آئے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ نبی مکرم کو لوگوں نے سکھانا تھا یا نبی نے لوگوں کو سکھانا تھا؟ جو جوہڑوں کا گندا پانی پیتے تھے، کبھی آگے پیچھے لڑنے لڑانے پہ ان کا جو 100 سال گزر جاتے تھے، ان لوگوں کو نبی نے بندہ بننے کی تمیز سکھائی؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو نبی پاک نے تمیز سکھائی یا نبی پاک ان سے سیکھنے آئے تھے؟ اللہ اکبر! اتنا دین میں ہیر پھیر ہے. ابھی میں صرف ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے سنیے گا جی. اچھا، اس کے بعد جناب میں آپ کے سامنے بخاری کی شرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس میں جی یہ بات صحیح ہے کہ ابن عمر ابو امامہ بن سہل بن حنیف اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے. سنن کبریٰ میں کثرت سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنی اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے، اور تمام کے تمام محدثین اس بات کے قائل ہیں. کنز العمال کی عبارت بھی سن لیجئے گا. حضرت بلال، ان بلال کا جو موضوع ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب بلال اپنی اذان میں حی علی الخیر العمل کہتے تھے. جی صحیح ہو گیا جی. اچھا، حی علی العمل خیر سے الحمدللہ ثابت ہو گیا. اس لیے اسکپ کی ہے کہ غدیر کے مقام پر بلال نے جو اذان کہی تھی لوگوں کو واپس اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کیا ہونا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا. تو بلال اور جناب عمار لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے حی علی الخیر العمل، حی علی الخیر العمل، کیونکہ میرے نبی کریم نے فرمایا تھا، حدیث میرے پاس موجود ہے، کہ سب سے بہترین عمل ہی علی کی ولایت پر قائم ہونا ہے. اسی لیے لوگوں کو پسند نہیں ہے حی علی الخیر العمل. جی اس کی وجہ کچھ اور ہے نا، اسی لیے بند کروایا اور اسی لیے اس کو حرام کروایا. اللہ کے فرمان، اللہ کا حکم اس کے نبی کی زبان سے صادر ہوا. کسی امتی کی کیا جرت ہے کہ اس کو حرام کرے؟ کسی امتی کی اوقات کیا ہے کہ اس کو بند کرے؟ یہ اگر اسلام ہے تو پھر ہمیں جو لوگ کافر کہتے ہیں الحمدللہ ہم پھر کافر ٹھیک ہے. اگر یہ اسلام ہے کہ نبی کے حکم کی کھل کر مخالفت کرنا اور نبی کے جائز کیے ہوئے عمل کو حرام کہنا، یہ میں آپ کے سامنے اہل سنت کی کتب پڑھ رہا ہوں جی. اور الصلاۃ خیر من النوم جو پڑھا جاتا ہے، کیا نبی نے پڑھا ہے؟ حی علی العمل، حی علی الخیر العمل تو ثابت ہے نا، وہ پڑھتے نہیں. اور جو الصلاۃ خیر من النوم نبی نے پڑھا ہے، سنیے گا جی، کتابوں کے حوالے نوٹ فرما لیجئے. موطا امام مالک ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ازالۃ الخفا ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 253 اور جلد نمبر 3. کنز العبال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270. سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 اور نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 43 اور سنن الکبریٰ صفحہ نمبر ہے 425. اور بہقی نے بھی اس کو نقل کیا. کیا نقل کیا؟ امام مالک کی سنیے گا. موطا امام مالک سے میں آپ کی عبارت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. امام اہل سنت امام مالک نے خبر دی کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ مؤذن صبح کی اذان کی اطلاع دینے کے لیے امیر عمر کے پاس آیا اور امیر عمر کو اس نے سویا ہوا پایا. پھر اس نے کہا نماز بہتر ہے سونے سے، اے امیر عمر. پھر عمر نے مؤذن سے کہا الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں داخل کر دو. اور ازالۃ الخفا میں بھی یہی لکھا ہے کہ خود عمر نے مؤذن کو مذکورہ کلمہ اذان میں داخل کرنے کو کہا تھا. اور مشکات کی بھی یہی سیم عبارت ہے، کوئی متن کا ہیر پھیر نہیں ہے. کنز العمال کی عبارت بھی سن لیجیے جاتے جاتے. جی کیا ہے جی؟ عمر بن حفص بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے سعد نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں کہا تھا، ٹھیک ہے جی. فقال عمر بدعت ثم ترک. عمر نے کہا کہ یہ کلمہ کہنا بدعت ہے. نیز کنز العمال میں یہی لکھا ہے کہ کسی نے تاؤ سے پوچھا تو اس نے کہا نبی پاک کے زمانے میں یہ اذان میں نہیں تھا. اور بلال نے ابو بکر کے زمانے میں یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم کسی کی اذان میں نہیں سنا اور نہ کہا. اور اذان میں داخل کر لیا ابو بکر کے بعد، مرنے کے بعد عمر نے. اچھا اس میں لکھا ہے جو لفظ ہے وہی پڑھ رہا ہوں. اس بدعت سے ہمیں بلال کو روکنا چاہیے. پھر عمر بھی بھول گیا، ٹھیک ہے جی.
اس بدعت سے، یعنی کہ وہ جو بعد والی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جی وہ بھی بھول گیا، یہ روایت لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ خود عمر نے روایت کی ہے کہ اذان سے مروی ہے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا، اور جب مجھے سوتا ہوا پایا تو میں نے اس کو اس میں انٹر کروایا اور داخل کروایا کہ اب روزانہ مؤذن یہی کہا کرے الصلاۃ خیر من النوم کی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، نبی پاک کو علم ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی نبی پاک کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں بڑے متقی پرہیزگار اور علم والے لوگ ہیں، آپ وہاں پر جائیں، لوگوں سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد آ کے فرشتوں کو بتائیں کہ یہ ہوتا ہے دین، نعوذ باللہ من ذالک، یہی کہہ سکتے ہیں نا پھر، کیونکہ نبی مکرم تو دنیا میں نہیں نہ آئے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے دین کی، تمیز سکھانے کی، دین دنیا میں رہنے کی، انسان سے بندہ بنانے کی تمیز تو نبی پاک نے سکھانی تھی نا، تو وہ تو نہیں آئے کیونکہ لوگ خود ہی بڑے سیانے تھے نا۔ کیا کہوں اس سے آگے بھی، اسی ٹاپک پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ آگے چل کے اذان کا انہوں نے لکھا کیا ہے کہ کیسے کیسے اذان دی گئی ہے۔ الحمدللہ اپنے 19 کلمات ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، الصلاۃ خیر من النوم اور جناب امیر کی ولایت کی گواہی۔ مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، یا مدد۔